بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ غلاف کعبہ بلند کرنے کی تیاریاں مکمل۔ ادارہ امور حرمین شریفین کی جانب سے برسوں سے جاری روایت پر عمل کرتے ہوئے حج سیزن کے دوران غلاف کعبہ کو بلند کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق کعبہ شریف کا غلاف 3 میٹر بلند کرنے کے بعد مخصوص کاٹن کے سفید کپڑے میں بلند کیے گئے غلاف کعبہ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کو چاروں اطراف سے بلند کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں خصوصی ڈوریاں استعمال کی جاتی ہیں جن سے غلاف کعبہ کو بلند کر کے باندھا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کو رمضان المبارک اور حج سیزن کے دوران اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے حرم انتظامیہ کا کہنا تھا کہ غلاف کعبہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے رمضان المبارک اور حج سیزن میں بلند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان دنوں دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں عمرہ زائرین اور عازمین حج ارض مقدس آتے ہیں، جن میں بعض لوگ غلاف کعبہ کا کچھ حصہ حاصل کرنے کے لیے اسے بلیڈ یا کینچی سے کاٹ لیتے ہیں، اس لیے غلاف کو ان مواقع پر بلند کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ غلاف کعبہ کو بلند کرنے کی اسے صاف رکھنا ہے، کیونکہ بیشتر عازمین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ غلاف سے لپٹیں اور اسے چومیں، جس کی وجہ سے غلاف میلا ہو جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کو سال میں 2 بار بلند کرنے کا عمل برسوں سے جاری ہے اور یہ ایک طرح سے روایت کا حصہ بن چکا ہے، اسی لیے اس پر ہر برس عمل کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کو بلند کرنے کے لیے مخصوص ٹیمیں ہیں جن میں 50 سے زائد افراد شرکت کرتے ہیں، جبکہ خصوصی سیڑھی بھی اس کام کے لیے مخصوص ہے۔ حج رجسٹریشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ حج رجسٹریشن کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد دوسرے مرحلے کا آغاز آج سے کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں 5,58,270 افراد نے رجسٹریشن کرائی ہے۔ ویب نیوز سبق نے وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں کامیاب ہونے والے عازمین کو حج پیکیجز خریدنے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت دی جائے گی۔ حج پیکیجز کی بکنگ کا اختتام بروز جمعہ 29 ذی القعدہ کو کیا جائے گا۔ امسال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اب تک جو درخواستیں موصول ہوئی ہیں ان میں 59% مرد جبکہ 41% خواتین شامل ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں رجسٹریشن کرنے والوں میں 31 سے 40 برس کی عمر کے افراد کا تناسب 38% ہے، جبکہ 21 سے 30 برس 26%، 41 سے 50 برس 20%، جبکہ 60 برس سے زائد عمر کے 2% شامل ہیں۔ خیال رہے امسال حج کے لیے وزارت کی جانب سے 3 پیکیجز متعارف کرائے گئے ہیں، جن میں پہلا پیکیج منی ٹاور گیسٹ کا ہے جس کی قیمت 16,560 ریال مقرر کی گئی ہے۔ دوسرا پیکیج خیموں کا ہے جسے گیسٹ الف کا نام دیا گیا ہے جو 14,381 ریال ہے، جبکہ تیسرا پیکیج گیسٹ 3 ہے، اس کی قیمت 12,113 ریال مقرر کی گئی ہے۔ مذکورہ قیمتوں میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس شامل نہیں جو 15% کے حساب سے ادا کرنا ہوگا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے امسال مملکت کے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہی محدود تعداد میں حج کی اجازت دی جا رہی ہے۔ حج کے لیے لازمی ہے کہ درخواست گزار کرونا ویکسین کی 1 یا دونوں خوراکیں لے چکا ہو، جس کی نشاندہی توکلنہ ایپلیکیشن پر ہونا لازمی ہے، جبکہ عازمین کے لیے عمر کی حد 18 سے 65 برس مقرر کی گئی ہے۔ سعودی عرب آنے والوں کے لیے قرنطینہ کے نئے ضوابط جاری۔ سعودی عرب کے محکمہ شہری ہوابازی نے مملکت آنے والوں کے لیے ہوٹل قرنطینہ کے نئے ضوابط جاری کر دیے ہیں۔ الاخباریہ اور اخبار 24 کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی کا کہنا ہے کہ بیرون مملکت سے آنے والے تمام لوگوں پر ہوٹل قرنطینہ کا اصول لاگو کیا جائے گا، تاہم قرنطینہ سے مندرجہ ذیل زمروں میں شامل افراد مستثنیٰ ہوں گے۔ سعودی خواتین و حضرات، سعودی کی غیر ملکی بیوی اور ماں، سعودی خاتون کا غیر ملکی شوہر اور اس کی ماں، سعودی خاتون کے غیر ملکی بیٹے و بیٹیاں اور سعودی فیملی کے ہمراہ آنے والے گھریلو کارکن۔ محکمہ شہری ہوابازی کا کہنا ہے کہ مذکورہ زمرے میں شامل افراد کو 7 روز تک ہاؤس آئسولیشن کی پابندی کرنا ہوگی، البتہ آئسولیشن کے چھٹے روز PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ محکمہ سول ایویشن کا مزید کہنا ہے کہ اگر ممنوعہ ممالک سے آنے والے مستثنیٰ زمروں میں شامل غیر ویکسین یافتہ سعودی شہریوں سے PCR ٹیسٹ طلب نہیں کیا جائے گا، البتہ انہیں 7 روز تک ہاؤس آئسولیشن کا پابند بنایا جائے گا اور چھٹے روز PCR ٹیسٹ کے لیے کہا جائے گا۔ ویکسین یافتہ سعودی شہری ہاؤس آئسولیشن اور چھٹے روز PCR ٹیسٹ کی پابندی سے بھی مستثنیٰ ہوں گے۔
محکمہ شہری ہوابازی نے توجہ دلائی ہے کہ غیر ویکسین یافتہ سعودی شہریوں پر پابندی ہوگی کہ وہ مملکت سے باہر جاتے وقت سفر سے قبل 72 گھنٹے PCR ٹیسٹ کرائیں۔ ایسے شہریوں پر ہوٹل قرنطینہ یا مملکت واپسی پر PCR کی پابندی نہیں ہوگی۔ محکمہ شہری ہوابازی کا کہنا ہے کہ غیر ویکسین یافتہ سفارتکاروں اور ان کے اہل و عیال پر پابندی ہوگی کہ وہ سفر سے تقریباً 72 گھنٹے قبل PCR ٹیسٹ کرائیں، 7 روز تک ہاؤس آئسولیشن کی پابندی کریں اور 6 روز PCR ٹیسٹ کرائیں۔ محکمہ شہری ہوابازی نے تاکید کی ہے کہ مملکت سے روانگی سے قبل غیر ملکی کو منظور شدہ لیبارٹری سے PCR کی منفی رپورٹ پیش کرنا ہوگی اور اپنے ملک کے سرکاری ادارے سے مصدقہ ویکسین سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے یہ پابندی بھی لازمی ہوگی کہ ویکسین وہ جو سعودی عرب میں منظور شدہ ہو، غیر ملکی کو ہوٹل قرنطینہ پیکج بھی خریدنا پڑے گا۔ محکمہ شہری ہوابازی نے فضائی کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہوائی اڈوں اور ان سے منسلک اداروں میں آمد و رفت اور موجودگی کے دوران کورونا SOPs کی پابندی کریں۔ ویکسین یافتہ، غیر ویکسین یافتہ مسافروں اور سفارتکاروں کے لیے الگ الگ ٹریک خاص کریں۔ محکمہ شہری ہوابازی نے خبردار کیا ہے کہ ہاؤس آئسولیشن یا ہوٹل قرنطینہ کی پابندی کی خلاف ورزی پر 2 لاکھ ریال تک جرمانہ یا 2 برس تک قید کی سزا مقرر ہے۔ بیک وقت دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ خلاف ورزی دہرانے پر سزا دگنی ہوگی۔ خلاف ورزی غیر ملکی کرے گا تو اسے سزا مکمل کرنے کے بعد مملکت سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا جائے گا۔ حرمین ٹرین 1 جولائی سے شروع ہوگی۔ حرمین ایکسپریس ٹرین نے 1 جولائی سے 10 جولائی تک کا ٹرینوں کا نظام الاوقات جاری کر دیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق الحرمین ٹرین نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر ٹرینوں کے چلنے کے اوقات کا چارٹ جاری کیا ہے۔ یہ 1 جولائی سے 10 جولائی تک کا ہے۔ اس حوالے سے مزید معلومات اور ریزرویشن کے لیے حرمین ٹرین کی ویب سائٹ نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دی گئی ہے۔ دریاسنا گورنر مدینہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے تاکید کی ہے کہ تمام مسافر حرمین ٹرین میں کورونا SOPs کی پابندی کریں۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ تمام سعودی شہری مقیم، غیر ملکی اور زائرین وبا کے مرحلے کی نزاکتوں کو سمجھیں، وبا سے بچاؤ کے لیے مقررہ تدابیر کی سختی سے پابندی کریں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔